إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ان اوتھولا ہے نا تے آ بند کر چھڈی دا منہ وراں کا سارے ایتھے بہ رہا سن لگ سی اوتھے پر رکھ لو کرسی تے پہلے پاس. ہم قسم کی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفاں اللہ ذوالجلال واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق بگڑیاں بنان والا روزیاں عطا کرن والا قیامت دے دن سارے مسلماناں نوں بخشن والا. ساریاں تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. درود و سلام آقا نامدار پوری دنیا دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ایسے سکھاتے رہن دو سارے بندے اتھے بہ جا سن. ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں چلا چھڑ سارا. جتیا تو اتھے نماز پڑھنا اتھے. میرے محترم دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں
اس آبادی دے رہن والے ہو، میں آپ دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنسار مسلماناں نوں اس قرآن دی عظمت، اس قرآن دی شان، اس دا مقام سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقہ کار تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، پچھلے جمعہ دے اندر امام الانبیاء امام الخطیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مرتبہ، آپ دے فضائل، آپ دے معجزات اور خصوصیات دا تذکرہ اسی کر چکے ہیں پچھلے جمعہ دے اندر۔ اس جمعہ دے اندر عظیم الشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت پر کون کون سے حقوق ہیں، کیڑے کیڑے حقوق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تے، اس جمعے دے اندر انشاءاللہ او بیان کیتے جان گے۔ قرآن و حدیث دی روشنی دے نال یہ گفتگو کیتی جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت جڑی ہے نا، وہ دے کیڑے کیڑے انہاں تے حقوق نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کیویں مننا ہے، کی سمجھنا ہے کہ ساڈے رہنما نے، نبی نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تے پہلا حق کی ہے کہ ساڈا پہلا حق کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی کیویں مننا ہے۔ کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ تسی، میں اللہ دا رسول تہاڈے واسطے بندہ بنا کے بھیجیا ہے، تساں اس نو مننا ہے کہ اللہ دے رسول بندے نے اور آخری رسول نے۔ یہ ساڈے تے پہلی گل اساں اے مننی ہے، جس واسطے ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، سارے مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے سوا، اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ دے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے نے اور رسول نے۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک آیات مبارکہ بھیجی۔ یہ قرآن جڑا آیا نا 30 سپاریاں دے اندر، یہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے رب نے اتاریا۔ یہ دا شان، دا مقام میرے مصطفیٰ نے اپنی امت نو دسیا کہ قرآن دی اے شان ہے، اے مقام ہے، اے میرا مقام ہے۔ تے اللہ پاک نے تے کی دسیا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک دے اندر، اے ایمان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امتیو، اے گل سن لو۔ اللہ پاک کی فرماندے نے، وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے، اے ایمان والے ہو، تساں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آنا، اور جڑی میں نور بنا کے اپنے پیغمبر دے سینے پاک دی اتاریا ہے، اس تے تساں ایمان لے آنا۔ جڑی میں سچی کتاب تواڈے وال بھیجی ہے، اس نو نور آکھیا جاندا ہے، نو روشنی آکھیا جاندا ہے۔ اس نور دا معنی روشنی، اور جڑی میرے پیغمبر دے سینے پاک دے اللہ پاک نے اے روشنی اتاری ہے، اس تے تساں ایمان لے آنا اور میرے پیغمبر تے ایمان
ایمان لے آنا۔ اس آیت دا مقصد ہے تسی اس آیت نو منو گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تسی ایمان لے آو گے، میرے قرآن تے بھی ایمان لے آو گے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی، عربی دے اندر نور نور ہی آکھیا جاندا ہے، اس دا اردو دے اندر ترجمہ کریے تے روشنی آکھیا جاندا ہے، اور نور نو روشنی آکھیا جاندا ہے۔ اور میرا پیغمبر بھی اس دنیا تے نور بن کے آیا اور روشنی بن کے آیا تے قرآن بھی روشنی بن کے آیا۔ یہی تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر دسیا ہے فآمنوا باللہ، ایمان والیو، ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ تساں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آنا، نال میرے قرآن تے ایمان لے آنا، اور تسی پھر میرے نبی دی امت ہو جاؤ گے تے پکے تے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک آیت ہے یا آیات مبارکہ اندر ایک اور بھی بیان فرمایا، واضح قرآن پاک دے اندر، واضح دلیل دے اندر، واضح قرآن دیاں آیتاں دے اندر اللہ پاک نے کی فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ والرسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، میرا سونا پاک محمد الرسول اللہ، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، اے میرا سونا پاک پیغمبر انہاں نو کہہ دے، انہاں نو آکھ دے، انہاں نو فرما دے کہ میں تواڈے وال سارے وال مینوں رب نے رسول بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور اس آیت کا مقصد اللہ پاک نے کی بیان فرمایا؟ قرآن پاک دے اندر واضح دلیلاں دے اندر، واضح آیاتاں دے اندر اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا اپنے مریداں نو، اپنے سجناں نو، اپنے یاراں نو، ایسا اپنی امت نو اعلان کر دے۔ او کی اعلان کر دے کہ میں تواڈے وال اللہ پاک نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ اور میرے دوستا پچھلیاں سارے جمعہ دے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیات بھی بیان کیتی ہے، معجزے بھی بیان کیتے نے، تے ہن دسنا میں چاہندا واں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر میرے نبی دا کی مقام بنا کے بھیجیا تے کی فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جڑا آسماناں تے زمین دی سلطنت دے اندر مالک ہے، اس دے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے اس آیت دا مقصد کی؟ اللہ پاک فرمایا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے قرآن پاک نو اتاریا تے الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھوا یحیی و یمیت۔ اللہ پاک فرماندے نے میں ساری زمین و آسمان دی جتنی بھی سلطنت اس تو بغیر اللہ پاک فرماندے نے کوئی میرا معبود نہیں، اور کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے تو سوا اس پوری زمین دے اندر، آسمان دے اندر لہو ملک السماوات والارض۔ اور میرے دوستا عربی دے اندر اللہ پاک فرماندے
فرماندے نے مسماوات آسمان نو آکھیا ویندا ہے وال ارض زمین نو آکھیا ویندا ہے زمین تے اور آسمان دے وچ اللہ پاک فرماندے نے میرے تو سوا کوئی الہ نہیں کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں میرا دوستا اگلے حصے دے اندر اللہ پاک کی فرماندے نے فآمنوا باللہ والرسول النبی اللہ پاک فرماندے نے میں اپنا نبی امی تواڈے واسطے بنا کے اس دنیا تے بھیجیا ہے تساں اس تے ایمان لے آنا ہے اے ارشادات تے ایمان لے آنا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جو زبان مبارک ہے اس تے تساں ایمان لے آنا تے پھر کی بنے گا پھر تسی نبوت تے بھی ایمان لے آؤ گے میرے قرآن تے بھی ایمان لے آؤ گے میں رب العالمین دے تے بھی تسی ایمان لے آؤ گے پھر تہاڈا ایمان مکمل ہو جاوے گا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بار بار تذکرہ کیتا ہے اور اپنی شان بھی بیان کیتی اور رب نے میرے پیغمبر دی شان بھی بیان کیتی اور میرے دوستا اگر تو قرآن پاک تے ایمان لے آویں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے بھی تو ایمان لے آویں پھر تیرا ایمان مکمل ہوئے گا پھر تیرا رب العالمین تے بھی ایمان مکمل ہوئے گا پھر تیرا قرآن تے بھی ایمان مکمل ہوئے گا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے بھی تیرا ایمان مکمل ہوئے گا پھر تو اہل بیت میں منے گا پھر تو سارے جتنے بھی پیچھے خلفائے راشدین ہو گزرے نے صحابہ کرام ہو گزرے نے میرا دوستا پھر سارے تے تیرا ایمان ہوئے گا اگر تو ایک تے ایمان لے آنا ہے دوئی بات تے ایمان نہیں لے آندا تے یہی تے اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے تے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے وَطُوبَى لِمَنْ رَانِي وَآمَنَ بِي وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّةٍ لِمَنْ لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي اللہ پاک نے مینوں خوشخبریاں بنان والا اس دنیا تے بھیجیا ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ اے میرے امتیو اے میرے یارو اے میرے دوستو گل سن لو اللہ پاک نے مینوں اس دنیا تے خوشخبریاں بنان والا بنا کے بھیجیا ہے تے جیڑا بندہ مینوں ایک باری ایمان دی حالت دے اندر ویکھ لوے گا اللہ پاک فرماندے نے میں اس دے سارے گناہ معاف فرما دیواں گا میں اس تے جنت حلال کر دیاں گا میں اس تے جنت حلال کر دیاں گا میں دوزخ اس تے حرام کر دیاں گا پچھلا وہ چلدا نہیں پکھا چلائیے دا چلو میرے دوست اللہ پاک نے 7 مرتبہ فرمایا کہ میرا پیغمبر خوشخبریاں سنان والا خوشخبریاں سنان والا میں اس دنیا تے رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجیا ہے تے تساں اے کرنا ہے کہ تساں تے ایمان لے آنا ہے اگر تہاڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان ہوئے گا تے اللہ پاک فرماندے نے کہ میں تہاڈے اوتے جنت میں تہاڈے تے واجب کر دیاں گا جس اپنی ایمان دی حالت دے اندر میرے پیغمبر نو ویکھ لیا تے میں اس تے اگ حرام کر دیاں گا صرف ویکھ لیا اجے کلمہ بھی نہیں پڑھیا اجے پورا مسلمان بھی نہیں ہویا اور نمازاں بھی نہیں پڑھیاں جنگاں بھی نہیں لڑیاں اور کچھ بھی نہیں کیتا ایمان دے نال نیت دے نال میرے پیغمبر نو ویکھ لیا تے اللہ پاک فرماندے نے میں اس تے اگ حرام کر چھڈی اور دوے درجات تو بہت دور دی بات ہے میرے دوستا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے کیا کہ تساں اس میرے پیغمبر نو بندہ اور رسول مننا ہے توجہ ذرا میرے وال رکھو نا اتنے کھلونا بڑا مشکل ہوتا ہے اے توجہ نال گلاں سنن والیاں نے اینوں ذرا سینے بٹھاؤ نا ذرا سن کے اینوں کولو ٹپانا نہیں چاہیے ہوندا گل نوں سننا چاہیے کہ اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے اس نوں سینے بٹھایا جاوے دین دی سمجھ آندی ہے میرا دوستا اللہ پاک فرماندے نے اور ساڈے وہ بھی دوست نے کہ جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوں آکھدے نے کہ بندہ نہ آکھو نور نے نا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا
فآمنوا باللہ والرسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ کہ اے مسلمانو، اے ایمان والیو، میرے نبی نو بندہ اور رسول مننا تواڈے تے فرض ہے۔ پہلے میرے نبی نو تساں بندہ مننا ہے، اللہ دا بندہ، تے پھر تساں میرے نبی نو رسول مننا ہے۔ اگر تسی نہیں مندے، اللہ پاک فرماندے نے تواڈا ایمان مکمل نہیں ہوے گا۔ اے قرآن پاک دے آیات مبارکہ ہے۔ تے دوے مقام تے اللہ کی فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ 15ویں سپارے دی پہلے آیات مبارکہ اللہ پاک نے تلاوت فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پاک دی اتاری تے کی کیا ہے میرے پیغمبر؟ اینا اپنے یاراں نو واضح کر دے، اے دس دے۔ میرے دوستا میں تینے دا ترجمہ سناواں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ پاک دی ذات، اللہ پاک دی ذات وہ پاک تے صاف ہے، وہ سچی ذات ہے میرے رب دی۔ تے اگلے حصے دے اندر کی فرماندا اللہ پاک؟ میں اپنے پیغمبر اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک میں سیر کروائی، پھر میں آسماناں تے لے گیا، پھر میں اپنے پیغمبر نو معراج کروائی۔ اور میرے دوستا اس واسطے اے دلیل واضح ساڈے کول موجود ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من الاقصی الذی من لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کہ تسی میرے پیغمبر نو بندہ بھی مننا ہے، نال رسول بھی مننا ہے۔ تے اس آیت وچ اللہ پاک فرماندا میں اپنے بندے اپنے رسول نو رات دے کچھ حصے دے اندر میں معراج کروائی، میں آسماناں تے لیا کہ میں اپنے پیغمبر نو سیر کروائی۔ میرا دوستا گل کرن دا مقصد ہے کہ اس چیز تے ساڈا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے پیغمبر اللہ دے بندے نے اور رسول نے۔ کیوں اللہ پاک نے نماز دے اندر بھی اسی پڑھنے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ الرسول۔ میرے پیغمبر تے جناب اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے درود و سلام ہوئے۔ کی فرمایا؟ عبدہ والرسول۔ تسی شہادت دیو کہ میرا پیغمبر میرا بندہ ہے۔ میرے دوستو جس سے ابد دا میں نہ آ جاوے، ابد دا لفظ آ جاوے تے او تھے کی بندا ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ رسول میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ میں نو معراج بھی کروائی، میں نو آسماناں دی سیر بھی کروائی اپنے بندے اور رسول نو۔ تے ساڈا بھی میرے دوستا اس چیز تے ایمان ہونا چاہیے کہ میرا پیغمبر اللہ دا نبی بھی ہے، اللہ دا رسول بھی ہے تے اللہ دا بندہ بھی ہے۔ کیوں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میں اپنے پیغمبر نور بنا کے روشنی بنا کے تھوڑے وال بھیجیا، تھانوں ہنیریاں چوں کڈ کے تھانوں روشنی وال لے کے آیا۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض۔ اور ایک میری بات سن لو، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واضح کر دیتا ہے جدو بھی میرے پیغمبر نو بلاؤ اس طرح نہ بلاؤ جی میں تسی عام بولیاں بول دے ہو، اس طرح میرے پیغمبر نہیں بلانا۔ کیوں اسی عام جی میں بول دیاں فلاں بندیا تو آ جا، فلاں بندیا تو آ جا۔ اور ساڈے ایسے دوست بھی نے انہاں نو یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یار نہ لینے دا بھی ول نہیں ہوندا۔ جدو بھی تو نہ لویں اس طریقے نال لویں جویں تسی عام نہ لیندو، اس طریقے نہیں لینا کیونکہ تسی گنہگار ہو جاؤ گے۔ کیوں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واضح دلیل بنا کے بھیجیے اور قرآن
بنا کے بھیجیا لا تجالو دعا الرسول بینکم کو دعائے بعدکم بعدن تسی اس طرح میرے پیغمبر نو نہ بلاؤ جی میں تسی عام بولیاں بول دے ہو۔ اور میرا دوست سمجھ آ رہی کہ نہیں میری گل دی؟ سمجھ نہ آوے تو پوچھ لینا ہے نال یار تھوڑا جا بولے کرو، بیٹھیاں سبحان اللہ کہہ دیتا کرو۔ جدو رب دا قرآن پڑھیا جاوے اللہ پاک تواڈے گناہ ہی معاف کر چھڑنے نے۔ تساں یار گھر بعد پہنچنا ہے، اللہ پاک فرماندے نے تسی 1 گھنٹہ بہ کے مینوں مسجد دے اندر مینوں تسی پاک آکھیا ہے تسی گھر بعد جاؤ گے میں تھانوں گناہاں تو پہلے ہی پاک کر چھڈاں گا۔ اور اتنی برکت ہے سبحان اللہ آکھن دی، اور کلمات چھوٹے نے درجات بہت زیادہ وڈے نے۔ میرے دوستا اللہ پاک قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ ایسی بولی نہ بول، ایسا نام میرے پیغمبر دا نہ بلا کہ جی میں تسی عام بولیاں بول دے۔ ایک اور گل بڑی اللہ پاک نے بڑی واضح کیتی اور قرآن پاک دے اندر کی فرمایا، ارا ذرا غور کرنا قرآن پاک دے آیات مبارکہ تے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تبدا اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک کی فرماندے نے اے ایمان لے آن والے ہو، اے میرے نبی دے یارو، اے میرے نبی دے امتیو، گل سن لو ذرا توجہ نال سن لو، گل دھیان نال سن لو۔ اے مسجد حسین دے اندر آن والے ہو، اے سینے دے اندر یہ گل بٹھا کے لے جانی ہے۔ اللہ کی فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں نو کہہ دے، اپنے یاراں نو دس دے، اپنے امتیاں نو دس دے کی دسنا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو جدو بھی میرے پیغمبر دے کول بو میرے پیغمبر تو آواز تھوڑی اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے اندر کی فرمایا کہ میرے پیغمبر تو آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے، آواز پست رکھنی چاہیے۔ میرے پیغمبر تو اچھی آواز تھوڑی نہ ہوئے، نہیں تھوڑے صدقے خرا تھوڑیاں نمازاں تھوڑیاں جنگاں لڑیاں جو کچھ بھی تھوڑیاں عبادتاں نے جو بھی تساں مال کیتے ہوئے نے میں ضائع کر دیاں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض او تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک فرماتے نے جتنے بھی تھوڑے عمال کیتے ہوئے نے میں سارے تھوڑے تباہ و برباد کر دیاں گا اگر تسا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر تو آواز اچھی کر لئی۔ دسو اس دنیا دے اندر اس دور دے اندر آوازاں اونچیاں نہیں ہو رہیاں، اب مسجد دے اندر بیٹھے ہو دل کھول اپنے دل نال سوچو اس گریبان دے اندر جھانک کے ویکھو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آوازاں اونچیاں نہیں ہو رہیاں؟ اور ساڈے اے جڑے مسلمان بھائی نے ساڈے بریلوی بھائی نے میں واضح کر دینا یہ کی آکھدے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے کول آندے نے، آکھدے نے نا جدوں محفلاں ہوندیاں نے کہ ساڈے کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھے نے کول کرسی بھی ڈاندے نے کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول بیٹھنا ہے، مسجد دے اندر بھی آندے نے ساڈے گھراں دے وچ بھی آندے نے۔ عام تسی یہ شعر بھی سنیا ہونا ہے کہ چراغاں یا رسول اللہ کہ ساڈے گھر بھی ایک دفعہ آ جانا، ساڈے گھر بھی چراغ ہو جاوے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے گھر اے تو شعر سنیا نا تسی محفل دے اندر۔ یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی اگر محفل دے اندر آئے نے تے کیڑے نعرے تو لانا ہے ادوں یار سپیکر دے اندر ساؤنڈ لگا ہوندا ہے تے ادوں کیڑے نعرے لانا ہے تو بہ کے
وہ تیرا تو ساہ ہی نہیں رلتا، وہ سمجھ بھی نہیں آتی ساؤنڈ تو لایا ہوں کہڑیاں آوازاں یار اچھیاں مار دیں۔ تو قرآن کی کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر تو آواز اچھی نہ لائیں، میرے پیغمبر تو آواز اچھی نہ کریں۔ ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ساڈے کول ممبر رسول تے بیٹھے ہون تے میں یار بڑی آواز نال خطاب کر رہا ہوں تے کیا دسو میں گنہگار نہیں ہوواں گا؟ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیتا ہے کہ میرے پیغمبر تو آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یار انہاں مولویاں ساڈیاں نوں پتہ نہیں چلتا کہ قرآن دی آیت انہاں نہیں یار پڑھی کہ اللہ پاک فرماندا میرے پیغمبر تو آواز اچھی نہ کرنا، تے کتنی آوازاں لاندے نے؟ ادو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ساڈے گھر بھی آندا ہے تے عام تسی سنیا نا کہ میرا پیغمبر حاضر ناظر بھی ہے، ساڈے کول موجود بھی ہے، اور محفلاں دے اندر میرا پیغمبر آندا بھی ہے، ساڈے گھراں دے اندر بھی ہے۔ اے بھی گل ہوندی ہے تے پھر آوازاں اچھیاں لائی جاندا ہے۔ مقصد ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یا میرے قرآن تے کیا اعتبار نہیں ہے؟ یہی تو رب نے بات کیتی ہے کہ اے دوستو، اے امتیو، اے میرے پیغمبر دی امتیو، میرے پیغمبر دے یارو، اے گل کھول کے سن لو، میرے پیغمبر تو آواز اچھی نہ کرنا، نہیں تے میں تواڈے نال کی کراں گا؟ اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تواڈے سارے اعمال ہی ضائع کر دیاں گا، میں تباہ و برباد کر دیاں گا۔ اے قرآن دی آیت پڑھ کے تو یار ویک کیوں نہیں پڑھتا قرآن پاک؟ اور رب نے قرآن 30 سپارے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے قرآن پاک اتاریا۔ وہ یار ایک گل واضح کر دیتی، ایک گل واضح کر دیتی، تے پھر بھی یار سانو ہوش نہیں ہے کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یار اسی آواز اچھی نہیں کرنی؟ قرآن دی اسی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اس دا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایدا کوئی ترجمہ میں وکھرا تو نہیں کیتا، اس آیت دا یہی ترجمہ جڑا میں کر رہا ہوں، ہر بندہ یہی کرتا ہے، قرآن جتنے مرضی قرآن اٹھا لے یہی ترجمہ ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس میرے پیغمبر دی آواز اونچی آواز کی تے میں سارا مال نامہ، ساریاں نیکیاں، سارے صدقے خیرات میں نے تباہ و برباد کر دیا گا۔ واضح قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرمایا۔ اور میرا دوستا اس چیز تے ایمان لیا کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز اونچی آواز نہیں کرنی۔ اس آیت نو پڑھ، اس قرآن نو پڑھ، اس تے عمل کر۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور گل عربی دی بالکل سمجھ آ جاتی ہے، اور ایتھے ہن عربی چ آ رہا ہے صوت النبی، اینو اونج وی کہی اسی اگر اونج وی بولیے اردو دے اندر بھی تے نبی کہنا، اگر عربی دے اندر آ کے پھر بھی نبی کہنا۔ فوق اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر دی امتیو، میرے پیغمبر دی آواز نال اونچی آواز نہ کرنا، نہیں میں تواڈے سارے اعمال نامے برباد کر دیاں گا۔ اور ایک دفعہ دا ذکر ہے میرے پیغمبر نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچہری دے اندر بیٹھے نے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول تے بیٹھے نے، خطاب کر رہے ہیں، نال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے۔ ایک قافلہ آیا، باہروں آیا تے میرے ابو بکر نے کی کیا کہ یار اس قافلے دے اندر جڑے لوگ آ رہے ہیں انہاں جو کہ انہاں دا امیر بنا دیتا جاوے۔ تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا کہ نہیں یار اے دے وچوں نہیں بنایا جاوے، کسے ہور چوں بنا دیتا جاوے۔ اس کشمکش دے اندر اے گلاں کردے ہاں میرے پیغمبر دے کن تے آواز آ گئی، وہ جھگڑنا شروع کر دیتا۔ اوتھے ایت مبارکہ اللہ پاک نے اتاری، کیڑی ایت اتاری؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایت اس مقام تے اتاری اللہ پاک نے جدو اس کچہری دے اندر، اس محفل دے اندر ابو بکر صدیق بھی موجود سن تے نال میرے پیغمبر بھی موجود سن۔ اللہ پاک نے اس وقت یہ وحی کی تھی کہ اے میرے امتیو، میرے نبی دے یارو گل سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جس میرے پیغمبر دی آواز تو اونچی آواز کیتی ہو تے میں مالا نامہ اعمال بتاؤ تباہ و برباد کر دیاں گا۔
اس موقع تے اللہ پاک نے آیات مبارکہ بیان فرمائی. اینو راوی کیڑا ہے؟ اے صحیح بخاری دے اندر حدیث نمبر 4845 جے کسے میرے دوست نے ویکھنا ہوئے صحیح بخاری دی حدیث اٹھا کے کتاب اٹھا کے جو ویکھ سکدا ہے. میرا دوستا اس دین نال دل لگی لا، اس نال محبت کر، میرے پیغمبر نال محبت کر، اس قرآن نال محبت کر، پھر تینوں دین دی سمجھ آ جائے گی کہ دین کیا چیز ہے. اے سنیاں سنائیاں باتاں تے نہ لگ، اینا مولویاں دے پیچھے نہ لگ. خدا دی قسم گمراہی وال لے جاندے جے. اس قرآن تے اعتبار کر، اس تے ایمان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے اعتبار کر، اس تے ایمان لیا، پھر تیرا ایمان مکمل ہوئے گا. پھر اللہ پاک نے کہا کہ میں تانوں جنت دیاں گا اس دے بدلے دے اندر. جس میرے پیغمبر نو صرف اکھ نال ویکھ لیا مفت اگ حرام کر چھڈی. کتنی شان مقام ہے میرے یار پیغمبر دا. وہ سمجھ کوئی نہیں آندی ساؤنڈ دے وچ کی مولوی کہہ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آندی مولوی کی کہہ رہا ہے، کی آکھ رہا ہے، کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آندی. صرف وہ ساؤنڈ بج رہا ہے تے نال اے بھی آکھ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی محفل دے وچ موجود نے. اے بھی گل کر رہے ہیں. اسی ہٹ نہیں کرتے کسے تے، اسی گل حقیقت کر رہے ہیں. بنال اے بھی تو اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری محفل دے وچ موجود رہے. تے قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر تو آواز اچھی نہ کرنا، منع فرما رہا قرآن، اور رب نے منع فرمایا اور میرے پیغمبر نے منع فرمایا. اس موقع تے آیات مبارکہ اے نازل ہوئیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق اصوات النبی، کہ جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز نال اونچی آواز کرے گا میں دے مالا مال نو تباہ و برباد کر چھڈاں گا، میں اس دی ساریاں نیکیاں کیتی ہوئیاں ضائع کر دیاں گا جس میرے پیغمبر دی آواز نال اونچی آواز کیتی. اور ساری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونچی آواز نال نہیں بولے. جدو یہ آیات مبارکہ اتری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھتے، حدیث دا راوی کی لکھدا ہے کہ عمر نے اس تو بعد آواز اچھی بولیا ہی نہیں. پوچھنا پوندا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عمر تو نے کی بولیا، بعد وچ پوچھنا پوندا ہے تو کیڑی گل کیتی. اتنا یعنی کہ سستی نال بول دے، ایسا بول دے کہ دوبارہ پوچھنا پوندا ہے. ساری زندگی اچھی آواز نال نہیں بولے. ایک اور صحابی دا واقعہ ہے، اس دی قدرتی آواز اچھی آئی. اج میں ویسے ایک بندے دی آواز مٹھی دھیمی ہوندی ہے، ایک بندے دی ویسے آواز زیادہ ہوندی ہے. وہ عام بول رہا ہوندا تو آواز وہ زیادہ ہوندی ہے. جدو آیات مبارکہ اتری، میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ سنی تو اس نے مسجد نبی چونا بند کر دیتا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ فلاں بندہ کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ آج 2 دن ہو گئے نہیں آ رہا. اس تے گوانڈی سی، وہ بھی صحابی سی. اس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تانوں میں نے اجازت دیو تو میں تو حال پوچھ کے آنا. وہ گیا اس کو پوچھتا ہے کہ یار کل تو یا پرسوں تو مسجد وچ نہیں آ رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے. وہ جا کے جدو ویکھیا نا، وہ حدیث بیان کرتا ہے کہ جدو میں اس گھر دے اندر پہنچیا نا، وہ بیچارہ انج بیٹھا ہے چار پائی تے یا کوئی بھی چیز ہے تے ہاتھ اس ایتھے رکھے تو بڑے پریشانی نال بیٹھا ہے تے رو رہا ہے. وہ صحابی پوچھتا ہے یار کیوں رو رہے ہیں؟ آکھے یار میری قدرتی آواز زیادہ ہے، زیادہ میں بولتا ہوں، میری اونچی آواز ہے تے اللہ دا قرآن آ گیا ہے کہ میرے پیغمبر تو آواز اونچی نہ کرنا. اس واسطے رو رہا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھن جا رہا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بھی نہیں جا رہا کہ میرے کو گستاخی نہ ہو جائے. آ کے واپسی دسیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ وہ صحابہ کرام اے بات کردا ہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا اس نو کہو مسجد وچ آ جاوے. وہ دی ویسے آواز اچھی ہے تے نال اللہ پاک نے کہہ دیتا کہ میں اس نو جنت وچ بھیج چھڈیا ہے، میں اس دے سارے گناہ ہی معاف کر چھڈے نے اس گل اتنے، کیونکہ اس دا ایمان ہے ایسی کہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اچھی آواز نہیں کرنی. ویسے دی آواز اچھی سی یار، اس دا ایمان تے ایسی نا.
تو یار ساڈا بھی تو ایمان ہونا چاہیے نا کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز تو اچھی نہ کریے. پھر انج نہیں بولنا جویں اسی عام بولی بولتے ہیں اے فلاں تو رامی فلاں تو رامی. اے منع فرمایا میرے رب نے اور میرے پیغمبر نے اپنے امتیاں نو اپنے یاراں نو اپنے بیلیاں نو واضح کر دیتا ہے کہ تسا میرا نام انج نہیں سدنا، عام نہیں سدنا. جدوں بھی نام بلانا ہے تمیز نہ بلانا ہے. جس طریقے کدی بھی اسی نام لئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس طریقے نال نام بلانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ محمد، ایویں بھی نہیں خالی بھی نہیں سدنا، گنہگار ہو جاؤ گے. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ میرے پیغمبر دا ایسا نام نہیں سدنا جویں عام روٹین تم سدتے ہو. میرے پیغمبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر کے بولنا ہے، میرے پیغمبر دا نام سونا کر کے بولنا ہے. میرے پیغمبر دے کول بیٹھے ہوئے اچھی آواز بھی نہیں بولنی. میرے دوست، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے ساڈے واسطے بھیجیا. پچھلے جمعے دے اندر معجزات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارا میں تذکرہ کر کے لے آندا ہے. اج گل کرن دا مقصد ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ محمد میرا بندہ ہے اور رسول ہے. اس چیز تے ساڈا ایمان لے آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر واضح دلیلاں واضح آیاتاں دے اندر دسیا کہ میرا پیغمبر میرا ایک بندہ ہے اور میرا رسول ہے. تے میں انہوں تواڈے واسطے روشنی بنا کے بھیجیا. اس دنیا تے میرے پیغمبر روشنی بن کے آیا. اگر میرا پیغمبر نہ آندا اے روشنی سانو نہیں سی ہونی، سانو ماں دی تمیز نہیں سی ہونی، سانو دھی دی تمیز نہیں سی ہونی، سانو بہن دی تمیز نہیں سی ہونی، سانو رشتہ داراں دی تمیز نہیں سی ہونی، سانو بھائی دی تمیز نہیں سی ہونی. ہن تو ویسے انج بھی کوئی نہیں نہ رہ گئی، نکا وڈے دی بےزتی کر رہا ہے، کوئی تمیز نہیں رہ گئی. بہرحال کوئی یہ تو پتہ ہے نا بے وڈے برا دی عزت کرنی یا احترام کرنا یا والدین دی عزت کرنی یا احترام، وہ پتہ تے ہے نا. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر انہوں رب ہی پوچھنا ہے نا، انہوں بولتا کوئی نہیں نا. ہر بندے نو پتہ ہے، ہر بچے نو پتہ ہے کہ وڈے دا حیا بھی کرنا اور عزت بھی کرنی. میرے دوستا اسی تے آنے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی شریعت اس تے عمل کر لیا اور ایمان لیا، پکا ایمان لیا. میرے پیغمبر نو رسول بھی مان، بندہ بھی مان. اگر تو بندہ نہیں مندا تیرا ایمان مکمل نہیں. اگر تو رسول نہیں مندا تیرا ایمان مکمل نہیں. اگر تو روشنی نہیں مندا تیرا پھر بھی ایمان مکمل نہیں. کیونکہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو اس دنیا تے روشنی بنا کے بھیجا ہے. جویں رات پوندی ہے، صبح دن چڑھدا ہے، سورج ابھردا ہے، تے یار رات نو اندھیرا ہوندا تے صبح روشنی آندی ہے. اس طریقے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے ساڈے واسطے روشنی بنا کے بھیجیا ہے. کیس امت نو دس دے اے روشنی والی جگہ ہے، میں آخری نبی ہاں، ختم النبی نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نبی نہیں آنا. آخری نبی ہے، نبوت دا دروازہ بند کر کے میرے پیغمبر آئے. میرا دوستا اے نا اے چھوٹے چھوٹے نقطے ہوندے نے، اس تو بندہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے. اتھوں ہی اللہ پاک بخشش بھی دیندا، اللہ پاک جنت الاٹ کر دیندا ہے. اے دنیا تے اسی 4 دن واسطے آیا، اے آزمائش ہے ساڈے واسطے. اے دنیا داری جڑی نے ایک آزمائش ہے، یہ وچوں پاس ہونا. جویں ایک بچہ سکول پڑھدا ہے، او دے یار پیپر ہوندے نے سال بعد، پھر وہ فیل ہوندا یا پاس ہوندا. ساڈے بھی پیپر ہو رہے جے. اے اپنا نامہ مال دے وچ اگر تسی تے نیکیاں لکھا لو نا، اے گل پکی ٹھکی جے. اگر ایک گل غلط نہ ہوندی تے اے انسان کیویں بندے، کسے دی صورت کیویں، کسے دی صورت کیویں، کوئی کالا کوئی چٹا کوئی گورا. میرا دوستا اے رب نے شکلاں بنائیاں نے اس دنیا تے بھیجیا. اس کسے گل دے وچ بھی شک والی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ ساڈے کول اللہ پاک نے قرآن پاک بھیجیا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے جڑا قرآن پاک ہے 30 پارے لا ریب کتاب ہے، یہ کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک والی بات ہی نہیں. میرے مصطفیٰ دی بات بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن پاک 30 پارے میرے پیغمبر دے سینے تے اتریا، سینے تے اتریا. اللہ پاک نے حفظ کروا چھڑیا. ایک دفعہ جبرائیل امین آندے آیات مبارکہ لے کے آندے میرے پیغمبر نو سنا دیندے تے میرے پیغمبر نو حفظ ہو جاندا. اور اس دنیا تے میرے پیغمبر دا کوئی بھی استاد نہیں کہ کل نو یار اے نہ کہ اے عزت دا پڑھیا ہے، منات دا پڑھیا ہے، فلانے دا پڑھیا ہے.
کیونکہ بڑیاں بڑیاں گلاں انہاں کافراں نے کیتیاں، بڑیاں بڑیاں گلاں ایجاد کیتیاں، اس واسطے تے اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے اس دنیا تے استاد ہی کوئی نہیں بنایا۔ قرآن پاک آیا، صرف سنایا جبرائیل امین نے، وہی سنائی، میرے پیغمبر نو حفظ ہو گیا۔ میرا دوستا اسی اس نبی دی امتی ہو کے تے پھر ساڈے یار کام کیڑے نے؟ اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے نال یار اسی سارے کام ہی دوئے بیڑے بھی کیتی جانے ہاں۔ جس کام تو شریعت نے منع فرمایا ہے وہ کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، نال وہ بھی کری جانے ہیں۔ وہ کام نہ کر جڑا شریعت دے اندر نہیں، پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی بنے گا، پھر تیری شفاعت بھی ہوئے گی، اور تیری شفارش تام تیری ہونی ہے جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے کار تے چلیں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایمان لے آویں گا، اس کتاب سچی تے ایمان لے آئیں گا، پھر اللہ پاک نے تیری، اللہ دے رسول نے پھر تیری شفاعت کرنی، پھر تینوں حوض کوثر بھی ملے گا۔ اور پہلا میرے پیغمبر نے تانوں پور صلاۃ تو میرے پیغمبر نے گزارنا ہے۔ جی ایتھے تسی دین دے وچ وعدے گھاٹے کردے رہے تے پھر وہ تھلے ہی وہ تھلے گڑائی جہنم دا تھلے پور صلاۃ دے تھلے، وال نالوں بریک تلوار نالوں تیز ہونی، حدیثاں دے وچ آندا ہے۔ وہ تو کیویں گزرنا ہی اللہ دے بندیا؟ میرے پیغمبر نے اس جگہ تے بھی کھڑیا ہونا ہی ایسا اپنی امت دے واسطے، وہ کہنا واسطے جنہ میرے پیغمبر تے ایمان لے آندا، میرے پیغمبر دے آنکھیں لگ گئے، میرے پیغمبر دی سنت طریقے تے چلے، انہاں واسطے میرا پیغمبر اتنے کھڑا ہوئے گا انشاءاللہ۔ میزان تے بھی کھڑا ہوئے گا جتھے تیرا مال نامہ تلنا ہے، اس جگہ تے بھی میرا پیغمبر کھڑا ہوئے گا۔ میرے دوستا اپنے نبی دے آنکھیں لگ جا، نبی دی سنت تے چل، اپنا کام بھی کری جا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بھی ادا کیتی جا۔ میرا دوستا روٹی کھانی کوئی گل، روٹی کھانی تے ہے ہی، جدو بندے دے اگے روٹی آ جاندی روٹی کھانی تے ہے نا، لازمی کھانی ہے۔ جے اگر تو سنت طریقے نال کھا لویں تے تینوں کی فرق پینا؟ تیرے ہر لقمے دے نال 10 نیکیاں تینوں ملنیاں۔ جے میں گپل گپل کر کے سٹی آویں اندر تے ٹپیٹ ہی بھرنا نا، اگر بسم اللہ پڑھ کے تو اگر روٹی کھانا سنت دے مطابق کھانا، شریعت دے مطابق کھانا ہے، پیٹ بھی تیرا بھر جائے گا، نال نیکیاں بھی مل جان گی۔ اور شریعت تے چلنا کوئی ایڈا مشکل نہیں، کوئی دین مشکل نہیں، خدا دی قسم بالکل آسان دین ہے۔ صرف کی ہے کہ اسی اس طریقے تے چلتے نہیں، اسی اس دی مخالفت کرتے ہیں، سنت دی اسی مخالفت کرتے ہیں۔ نہ میرا دوستا سنت طریقے دی مخالفت نہ کر، اس قرآن دا عمل کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لیا، اور شریعت تے چل، انشاءاللہ تو اس دنیا تے بھی پاس ہوئے گا، آخرت تے بھی پاس ہوئے گا۔ اے امتحان ہے تیرے تے دنیا، ایک دن فنا ہونی ہے، لازمی فنا ہونی، پکا وعدہ، رب دا سچا وعدہ، اے فنا ہو جانی، کوئی شے اس دنیا تے نہیں رہنی، رانا تے ایک رب العالمین دی ذات ہونی آخری۔ اے سمان بھی کلوز کیتے جانے نے، رب العالمین نے فرمایا کہ اے اسمان نو میں ایک انگل تے لپیٹ لاؤں گا، اے جڑے اسمان نے، اے زمین نو دوئی انگلی تے لپیٹ لیا جائے گا، دسو کدے وسام ہے؟ ادو سانو یہ اعمال جڑا ہن کیتا ہوا ہے، اے جڑا ہن اسی کردے پے نا، اے جڑے چنگے کام ہو، یہ ادو ساڈے کام آنے نے، اے جڑی ہن نیکیاں کمانے ہیں نا، یہ سانو اتھوں کام آنیاں نے، کوئی سایہ نہیں ہونا سوا عرش تو اور کوئی سایہ نہیں ہوئے، ایسے آسمان کلوز ہو جان، زمین کلوز ہو جائے گی۔ ایک حدیث سے چاندہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے زمین تانبے دی ہو جائے گی، اے بتی گئی ہے، ایک پکھا چلتا پہ کہڑے مجبور بیٹھے ہیں، مگر جلدی جلدی ٹائم ہوندہ، جمعہ مکدا یا بتی آوے نہیں، تو جدو یہ تانبے دی ہونی ہے، گناہ میں اندر سی بھریا ہونے تو پھر کی بڑھے گا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آندا ہے کہ بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا سی، اے گلے گلے تک پسینہ اپنا ہوئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت کوئی کپڑا نہیں، سارے ننگے ہون گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالی عنہ وہ پوچھدیاں سن کیوں کسی اور جمعے تے وضاحت کریں گے ٹائم تھوڑا ہے تے انہاں پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتے جے سارے ننگے ہون گے عورتاں بھی ہون گیاں مرد بھی ہون گے تے شرم نہیں آئے گا عورتاں تے مرداں نوں؟ فرمایا میری عائشہ اوتے کسے نوں ہوش ہی نہیں ہوئے گی سارے دا منہ اتاں لگا ہوئے گا رب وال کہ اللہ جلدی جلدی کر جلدی جلدی ساڈا حساب شروع کر اج ہن ساڈی نیت بنی کھڑی پہلا ٹھو بتی لے آوے یا جمعے دا ٹائم مک جاوے ہے نا گل کیونکہ گرمی جل بنی کھڑی ہے اوتے بھی یہ ماجرا ہونا جی اللہ جلدی جلدی حساب کتاب شروع کر دے تے ساڈی چوک چھڈا تے اوتھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تہاڈی چوک چھڈانی ہے تہاڈی شفاعت کرنی ہے تھانوں معافی رب کولوں لے دینی تے میرے پیغمبر نے لے دینی تے اج چنگے رس ہو گئے اس دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کر لو وہ عمل کر لو چنگے رس ہو فائدہ جے چھڑ دے ساریاں باتاں نماز 5 ٹائم دی پڑھی کر کسے واسطے بیڑا نہ سوچیا کر بڑے دا احترام کیتا کر چھوٹے نال پیار کیتا کر ایک دفعہ دا ذکر ہے کہ ایک بار آن والا رابی آیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھدا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بچیاں نال پیار کردے ہو بچیاں نال چھوٹے بچیاں نال پیار کردے ہو آکھیا جی میں تو بڑا ہی پیار کردا بچیاں نال آکھیا پھر اساں تو زندگی چ بچیاں نال پیار کیتا ہی نہیں تو میرے پیغمبر نے کی فرمایا تسی تباہ و برباد ہو گئے تسی جہنم میں چلے گئے تسی اپنی زندگی برباد کر لئی اور میرا دوستا چھوٹے بچیاں نال پیار کیتا کر وڈیاں دا احترام کیتا کر عزت کیتی کر اے تو شریعت ہے تو پٹھے کام نو لگ گیا ہے اے تو شریعت ہے میرے پیغمبر دی چھوٹیاں نال پیار کرنا وڈیاں دا حیا کرنا کسے دا حق نہ کھانا کسے نہ زیادتی نہ کرنا 5 ٹائم دی نماز پڑھنی صدقہ خیرات کرنا اگر تیرے کو گنجائش ہے اے تو دین ہے تھوڑا معمولی جہ دین ہے اگر کسی دی فوتگی ہوگی تو اس کے گھر جا کے روٹیاں نہ کھانا اس دا اجاڑا نہ کرنا کسی دے گھر جا کے انہوں حوصلہ افزائی کرنا اپنے یار نو اپنے پیارے نو اپنے پڑوسی نو انہوں ہمت دینی کہ مجبور نہ ہو جاوے انہوں رسوا نہ کرنا ذلیل نہ کرنا انہوں تانا بازی نہ کرنا چنگا پیو دا وواہ کیتا ہی اور مرنا کیتا ہی اے نہ گلاں کرنیاں وہ پیڑو بیچارہ ہسپتالوں کے اندر دھکے کھا کھا کے آیا پیسہ لا لا کے آیا وہ کنگال ہو کے آیا ہے سب کچھ انہیں بیچ دیتا ہے اتو راندا تو کنگال کر چھڑیا ہے ہوں اسی تو گوشت ہی چڑھانا ہے دال نہیں کھانی گوشت کھانا ہے مڑ ایک باری نہیں لینا 5 باری لینا نہ میرا دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اے شریعت نہیں اینو شریعت نہیں آکھیا ویندا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑا پیار کیتا ہے یار اس ٹائم تے صحابہ کرام دے کول کھانا ہی نہیں سی ہوندا وہ یار جمع دی روٹی ہوندی سی معمولی جی جائے کھجور کھا کے بھی یار گزارا کر لیندے سن اسی جتنے دے 5 واری سالانہ لئیے ساڈا گزارا ہی نہیں ہوندا تے اگوں گھر بھی مرنے والا نہ میرے دوست یہ شریعت محمدیہ نہیں ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ بھائی چارہ کرو اخل مسلم مسلمان دا بھائی ہے بھائی چاہے کوئی مراسی ہوئے چاہے کوئی مسلی ہوئے چاہے کوئی لوہار ہوئے چاہے درخان ہوئے وہ سارے مسلمان بھائی نے ایتھے قوم دا کوئی شریعت